بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کن افراد پر روزہ واجب نہیں ہے اور ان پر ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا واجب ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے اور ان کے بعض موارد میں ضروری ہے کہ کفارہ یعنی روزانہ کا فدیہ دیا جائے۔ پہلا گروہ، سوال یہ ہے کہ کیا بوڑھے افراد بڑھاپے کے سبب روزہ توڑ سکتے ہیں؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں بزرگ مرد اور بزرگ عورت جن کے لیے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو یا معمول سے بڑھ کر مشکل ہو تو ان پر روزہ واجب نہیں ہے، اور دوسری صورت میں یعنی مشکل ہونے کی صورت میں ضروری ہے کہ ہر دن کے لیے ایک مطعم گندم، جو، روٹی یا انہی جیسی چیزیں فقیر کو فدیہ دیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھے وہ اگر ماہ رمضان کے بعد روزہ رکھ سکتا ہو تو کیا اس پر قضا روزہ رکھنا واجب ہوگا؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ ان روزوں کی قضا بجا لائے جو اس نے نہ رکھے ہوں۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا کہ جن کو پیاس زیادہ لگتی ہو، تو سوال یہ ہے کہ کیا پیاس کے مریض پر روزہ رکھنا واجب ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں اگر انسان کو زیادہ پیاس لگنے کی بیماری ہو اور پیاس برداشت نہ کر سکتا ہو یا پیاسا رہنا اس کے لیے معمول سے بڑھ کر مشکل ہو جیسے استسقاء کی بیماری میں ہوتا ہے تو اس پر واجب نہیں ہے کہ روزہ رکھے، لیکن دوسری صورت میں یعنی جب پیاس برداشت کرنا ممکن تو ہو لیکن بہت مشکل ہو، اس صورت میں ضروری ہے کہ ہر دن کے لیے ایک مطعم فقیر کو دے، اور اگر بعد میں روزہ رکھ سکتا ہو تو واجب نہیں کہ اس کی قضا انجام دے۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا مناسب ہے کہ یہ حکم استسقاء کے مرض کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ اس میں ہر وہ بیماری شامل ہے جو اس کی مانند ہو اور کسی شخص میں شدید پیاس کے احساسات کا باعث بنے۔ تیسرا گروہ ان عورتوں کا ہے جو حاملہ ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا حاملہ خاتون پر روزہ رکھنا واجب ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں ایسی عورت کہ جس کا وضع حمل کا وقت قریب ہو اور روزہ خود اس عورت کے لیے یا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہو تو اس پر روزہ واجب نہیں ہوگا، بلکہ اگر ایسا کوئی نقصان ہو جو حرام ہو وہاں ضروری ہے کہ روزہ نہ رکھے اور ضروری ہے کہ ہر دن کے لیے ایک مطعم فقیر کو دے۔ دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ جو روزے نہ رکھے ہوں بعد میں ان کی قضا انجام دے۔ حمل کی وجہ اس حاملہ عورت سے روزے کی قضا ساقط نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ ایک مطعم کی ادائیگی کا حکم اس حاملہ عورت سے مخصوص ہے جس کے وضع حمل کا وقت قریب ہو، جیسا کہ وہ عورت جو حمل کے 8ویں یا 9ویں مہینے میں داخل ہو چکی ہو، اور اس مطعم کے حکم کی ادائیگی میں وہ حاملہ عورت شامل نہیں ہے جس کے وضع حمل کا وقت قریب نہ ہو، جیسے پہلے ماہ سے 7ویں ماہ کے آخر تک۔ چوتھا گروہ وہ افراد جن پر روزہ واجب نہیں ہے، وہ ایسی عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہو اور اس کا دودھ کم ہو، چاہے وہ اس بچے کی ماں ہو، دایا ہو یا بغیر اجرت کے دودھ پلائے۔ اگر روزہ خود اس عورت کے لیے یا اس کے بچے کے لیے جسے وہ دودھ پلاتی ہو نقصان کا باعث ہو تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، بلکہ اگر ایسا نقصان پہنچائے جو حرام ہو تو ضروری ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور ضروری ہے کہ ہر دن کے لیے ایک مطعم فقیر کو دے، اور دونوں صورتوں میں جو روزے اس نے نہ رکھے ہوں بعد میں ان کی قضا انجام دے۔ اس دودھ پلانے والی عورت سے دودھ پلانے کی وجہ سے روزے کی قضا ساقط نہیں ہوگی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ حکم اس مورد سے مخصوص ہے جہاں بچے کو دودھ پلانے کا فقط یہی واحد طریقہ ہو، لیکن اگر بچے کو دودھ پلانے کے دوسرے طریقے ہوں، مثلا چند عورتیں دودھ پلانے میں شرکت کریں یا وہ نعم البدل دودھ جیسے خشک دودھ سے مدد لے سکتی ہو، تو احتیاط واجب کی بنا پر ایسی عورت کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔